بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کچھ چند ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم زوم کے علاوہ اسٹریم یارڈ پہ وہ کریں, اور وہ پروگرام ہم نے نیا بائی کیا تھا, لیکن سب وہ لوکل نیٹ کی سروس جو ہے وہ سسپینڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو نیٹ سروس کمپلیٹ نہیں مل رہی تھی اور وہ رن نہیں چل نہیں سکا. تو اب ہم نے سوچا کہ وہی پرانا زوم سسٹم پہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس میں چونکہ اسٹریم یارڈ میں کوالٹی پکچرز مچ بہتر ہوتی ہے اور وائس کا بھی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن اینی وے دوبارہ اگلے دفعہ ٹرائی کریں گے اگر یہ چل سکا کام. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 5 فروری ہے, یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے, اور اہلیان پاکستان آج کے دن جو کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں, اور ہم آزاد کشمیر والے بھی مقبوضہ کشمیر والوں کے ساتھ آزاد کشمیر سے بھی گلگت بلتستان اور پاکستان کے تمام صوبوں سے اور اوورسیز میں بسنے والی کمیونٹی بھی جو ہے وہ اس دن کو بھرپور انداز میں مناتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. تو میں بغیر تاخیر کے کوشش کروں گا کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ شروع کریں. تو میرا آج کے جو میرے پہلے مقرر ہیں بڑے ہی متحرک سیاسی رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور اسٹوڈنٹ لائف سے بڑی متعلق شخصیت رہے ہیں. میرے دل میں ان کے لیے بڑی جگہ ہے اور بڑے متحرک ہر اعتبار سے, اور ہم پڑوسی بھی ہیں, تو اس اعتبار سے بہت سی نسبتیں ہیں, اور ہم نے بچپن سے گرو اپ ہونے تک ہم اکٹھے رہے اور قدرتی برطانیہ میں بھی اکٹھے ہو گئے. تو یہ ایک نسبت ہے سید ابرار گیلانی صاحب کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹ لائف میں ان کا ایک بڑا اور بڑے اچھے مقرر بھی ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کسی مقرر کے مدعا ہوتے ہیں, ان میں بھی ہوں ان کی جو ہے وہ, اور اکثر تحریریں یہ ایسی لکھتے ہیں کہ جس کو پہ ہم ان کو رپلائی بعض اوقات نہیں کرتے, لیکن وہ اس میں بڑا وزن اور ویٹ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بڑے کم ہی ملتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. آج کی جو سیلیڈیرٹی ہے یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے اور تمام حالات سے جو ہے وہ ہر چیز کو مبرر رکھ کے ہے, چونکہ آج ہم اہل کشمیر اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. تو میرے آج کے پہلے مقرر جو ہے وہ سید ابرار گیلانی صاحب ہیں, اور یہ مختصراً بات کریں گے, ہم دوبارہ بھی اس میں وقت دیں گے, یعنی اپنے. تو میرا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے اس پروگرام میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. تمام شرکاء کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام عرض ہے. اور ریاض صاحب نے آپ نے جو تعارف کرا دیا ہے تو مجھ پر کافی آپ نے کیا کہتے ہیں کہ بوجھ ڈال دیا ہے, یا کافی سارا جو ہے وہ نروس کر دیا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ بھائی ہیں اور ہمیشہ پیار کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں. آج کا دن انتہائی عام ہے, اس لیے کہ من حیث القوم کشمیری جو ہیں تقسیم ہیں, اور جو اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں, وہ کسی طرح سے ایک دن کو اکاٹھ کے طور پر بناتے ہیں. پاکستان والے ہمارے بڑے بھائی جو ہمارے وکیل ہیں وہ کچھ تسلی تشفی کی بات بھی کرتے ہیں. پھر دنیا کو ایک پیغام بھی جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. میں تو آزاد کشمیر سے بے شک ہوں, لیکن میں گفتگو بالکل کشمیری ہونے کے ناطے سے ہی کروں گا. کشمیر کے عوام کے بارے میں بات کرنے سے آپ اتفاق کریں گے کہ اب جو حالات ہیں, یا جہاں 70-72 سالوں کے بعد ہم کھڑے ہیں, تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ بات کرنے کے بجائے اب نوع سجادیہ بیان کرنے کی دل کرتا ہے, فریاد کرنے کا, مرثیہ پڑھنے کا دل کرتا ہے ان کا. پھر ہم نے جو ان کو ایک
जदोजहद उन्होंने शुरू की और हमने उन्हें अखलाकी जो मदद मुहैया की, और पाकिस्तान हमारा भाई या हमारा मुस्तकबिल कह सकते हैं कुछ वालों से भी, उन्होंने वकील बनने का, सफीर बनने का किया। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं जो महसूस करता हूँ, मुझे कहना चाहिए कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा वकील जो है वो यही बख्तियार से ज्यादा काबिल वकील भी नहीं निकला, और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल कश्मीर के हवाले से वो जो मौलवी मुश्ताक है उससे बेहतर अदालत भी नहीं साबित हुई। तो बड़े दुख का एक माहौल है, और जब हम अपने मामलात में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी कम से कम जब हम लोग अपने घरों में बैठ गए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये 0% भी नहीं है उन हालात का। तो अगर आपका ध्यान उधर चला जाए कि वो जो हमारे बहन भाई वहां हैं उनका वो किस हाल में हैं, तो जिगर खून आलूद हो जाता है। एहसासात जो है वो नम होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ सोचने की सलाहियत तो वैसे ही मफादात की भींट चढ़ चुकी है, लेकिन दिमाग भी कोई माफूक सा हो जाता है कि इंसान कुछ कर नहीं सकता। बेबसी इस कदर है, और जुल्म बर्बरियत इस कदर है, और तकलीफ इस कदर है। सलाम है उनके हौसलों को, सलाम है उन माओं को जो भरे हुए अपने जो है वो आंगन उजड़ते देखती हैं, अपनी गोदें खाली होती हुई देख रही हैं, जवान बेटे गायब हो जाते हैं, मिल नहीं रहे। सलाम है वो जो उनके वालिदैन हैं या वालिद हैं जिन्होंने बड़े जतन से पता नहीं किस किस तरीके से वो बच्चे जवान किए और फिर गुम हो गए। तो ऐसे माहौल में हम जो आज़ाद सांस ले रहे हैं जो दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि हम यही कह सकते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी जदोजहद जो हम कर सकते हैं जिस भी मकाम पर जितनी भी, वो आपके साथ है। आपका रोना हम अगर कहीं रो सकते हैं तो आपकी जगह जहां आप रोना चाहते हैं और नहीं पहुंच सकते, नहीं रो सकते, वहां हम जाके आपकी जगह पर रोने की कोशिश करेंगे। जहां आप फरियाद करना चाहते हैं और आपकी आवाजें बंद कर दी गई हैं और आप फरियाद नहीं कर सकती, वो मेरी माएँ और बहनें जो फरियाद करना चाहती हैं और वो नहीं कर सकती, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पहुंच के अगर हम बोल सकते हैं तो आपकी उस दुख को उस तरह से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम काम पे या उन लोगों तक पहुंचे जो इस दुनिया में मैटर करते हैं, और कर भी रहे हैं। और आपकी जितने भी रियाज भट्ट साहब बैठे हुए हैं, महमूद रियाज साहब हैं, कुछ अहबाब जो राजा साहब अयूब साहब का मैंने सुना है, वो मुझे नजर नहीं आ रहे, मेयर साहिबा भी तशरीफ फरमाए। तो हर शख्स ने जो है वो जो भी लोग हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर जिस हद तक मुमकिन था उन्होंने कश्मीरियों के दुख दर्द में कमी की कोशिश की है और उनकी आज़ादी की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाने की कोशिश किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह जल शान ने अगर तौफीक दी तो हम ये जदोजहद आखिर दम तक करते रहेंगे। देखें, हमसे पहले भी लोग थे, यहाँ पे थे, अमेरिका में थे, यूरोप में थे, वो जंग लड़ते लड़ते दुनिया से गए हैं, सुरखरू होके गए, और इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुजूर भी सुरखरू होंगे। तो हम भी इस जदोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हैं इंशाअल्लाह ताला, और उनकी जदोजहद में भी शरीक हैं जिस हद तक हमारे बस में है। और मैं अपनी तरफ से मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को, आज़ाद कश्मीर के भी जो लोग महरूम तबकात के लोग हैं, उनको अपनी तरफ से मुकम्मल यकजहती और ताउन का यकीन दिलाता हूँ, और इंशाल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम गिलानी साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है आज के इस दिन के हवाले से। तो मैं मोहतरम आज़ाद जरार साहब हमारे PTI के बड़े मुतारक रहनुमा हैं, सियासी, बड़े यहाँ पे बरतानिया में मज़ाहिरों के अंदर और मुख्तलिफ एतबार से, और बड़े कमिटेड आदमी हैं। अक्सर मैंने देखा कि ये अपनी कमिटमेंट को निभाते हैं हर एतबार से। तो आज़ाद जरार साहब गुजारिश है कि वो अपने ख्याल का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महमूद रियाज साहब। जितने भी आज इस जूम कॉन्फ्रेंस के मेहमान हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सबको मेरा सलाम। आज का जो दिन है 5 फरवरी, यौम यकजहती कश्मीर,
پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں، پاکستان کے جو ہمارے دوست ہیں، وہ سارے اس یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہیں. ان کی جو آزادی کی یہ تحریک ہے اس میں سہم سخن درم قدم جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح میرے بھائی نے گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جب تک جو ہے وہ یہ تحریک جاری ہے، جب تک آزادی جو ہے وہ یقینی نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں میں جو ہمارے دوست آج نہیں ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس جدوجہد کا حصہ تھے. راجہ اسحاق صاحب اپنا اور باقی دیگر جتنے بھی ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کرتے ہیں، اور اپنے یوتھ کو جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ بھی اس میں انگیج ہوں تاکہ جو کمی باقی ہے وہ آگے اس کو لے کر وہ اس لیگیسی میں جو ہے وہ آگے چل سکیں. آج 5 فروری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 72-73 سالہ جو تاریخ ہے اس میں پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار ہے یا یکجہتی کا جو وعدہ ہے، وہ موجودہ جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہیں وہ پچھلے 2 سال سے بڑی بخوبی نبھا رہے ہیں. اور جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، وہ آج کے دن 5 فروری کے دن آزاد کشمیر کے سوئل پر آزاد کشمیر میں جا کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی وہاں کرتے ہیں. اور آج خاص کر وہ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بارڈر لائن کا دورہ بھی کیا ہے، اور وہاں جو شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں جو کلنگ ہو رہی ہے LOC پر، اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اور چونکہ یہ ضلع جو ہے وہ نزدیک لگتا ہے بارڈر لائن کے جو وہاں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ وہاں ایک جلسہ نما یکجہتی کا اظہار کریں. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ بخوبی نبھایا ہے کہ کشمیر کا جو کیس ہے، جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا جو ہے نا وہ ایمبیسڈر بن کر کشمیریوں کا ایک درد رکھتے ہوئے ان کو میں آج سلام میں عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو جس فورم پر انہوں نے اٹھایا ہے اس کو وہ فالو اپ کریں گے، اور کشمیر کے جو ہمارے کشمیری ہیں ان کے جو نریندر مودی نے جو وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں جو اس نے ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس میں نرمی کے لیے کوئی فارن پالیسی کو بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنائیں گے اور دنیا کے ساتھ رابطے بڑھائیں گے، تاکہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آبزرور ہیں ان کو بھیجا جا سکے، تاکہ وہ ایویلیویٹ کر سکیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے، پچھلے 510 دن ہو چکے ہیں کہ کرفیو ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ کشمیریوں کو کوئی کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے، وہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آج کے اس دن کے حوالے سے ہم نریندر مودی جو ہندوتوا جو سوچ ہے اس کو جو پروان چڑھا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس کو یہ وارن کرتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ اس وقت تک اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. میں اس تقریب کے انعقاد پر ڈاکٹر محمود ریاض صاحب
اور جناب ہیپی صاحب اور باقی جتنے ساتھی اس میں شامل ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اس طرح کی جو ہے کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور خاص کر آج جو ہم نے ڈیجیٹل وین جو چلائی ہے، جو ایک میسج ہم انڈین ایمبیسی کے باہر جا کر اچھا آزاد جرا صاحب، یہ چونکہ لمیٹڈ پروگرام ہے تو ہمارے پاس جو منٹ بچتے ہیں نا، چونکہ یہ پروگرام کی ٹھیک ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں. میری طرف سے دوبارہ آپ سب کو لوگوں کو بہت بہت سلام. السلام. بہت شکریہ. یہ اصل میں ہمارے پاس منٹ بچ گئے سر 10، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے اگر ہم رک گئے تو 40 منٹس پہ یہ پروگرام ختم ہوگا، تو لیکن ہم پھر اس کو ری کنیکٹ کر سکتے ہیں دوبارہ، یعنی اگر اس لیولز پہ ہم پہنچ گئے تو. لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں باقی لوگ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں. تو میں گزارش کرتا ہوں، میرے صاحب چلی گئی جی، میرے صاحب موجود ہیں کہیں؟ نہیں. چلو میں رایا ایوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود ریاض صاحب، ہیپی صاحب اور جتنے شرکا ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج 5 فروری ہے، اور آج کا دن کئی سالوں سے پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتی ہے. ہم تمام حکومتوں کے اور پاکستانی عوام کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح لٹے پٹے کشمیریوں کی ہر لحاظ سے مدد اخلاقی اور سفارتی سطح پر کی، ہم کشمیری ان کے ممنون احسان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جدوجہد تو کر رہے ہیں لیکن ہم کسی منزل پر نہیں پہنچ رہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے ٹیلی وائز اور نوجوانوں کو انگیج کرنے کا، میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا. اور انٹرنیشنلی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور مودی کو کوئی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جو بھی آج ظلم کرے گا وہ ظلم سامنے آ جائے گا. اور وہ تو اتنا ہی ظالم ہے، اس کے ہاتھ مسلمانوں کی گجرات میں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اب وہ سکھوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک ہماری اپروچ ہونی چاہیے. لیکن یہ پاکستانی قوم اور دنیا ہمارے ساتھ یکجہتی کرے. لیکن میری ایک التماس یہ بھی ہے اپنی آزاد کشمیر کی جماعتوں سے کہ وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ یکجہتی کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی اختلاف ہوں ان کو دور کر کے انٹرنیشنلی ایسا طریقہ ایجاد کرے جس سے ہماری آواز بہت کم عرصے میں پوری دنیا سنے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا. اور میں گیلانی صاحب کو سن نہیں سکا کہ اس وقت میرا وہ مائک آف ہو گیا تھا، لیکن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. اور انشاءاللہ آئندہ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلو اپنے ہم وطنوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، تو کوئی موقع ضرور مہیا کریں گے جب ہم گیلانی صاحب کو سنیں گے. تو جناب اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب مل کر یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب کرے. بہت شکریہ. میں بغیر وقت ضائع کیے جناب ریاض بٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا مختصر خطاب کریں. تو معذرت بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آج پروگرام تاخیر سے شروع ہونا اور ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن اگر آپ سب لوگ اختتام پہ ایگری ہوئے تو اس کو ری جوائن ہم کر سکتے ہیں دوبارہ. یہاں بھیجیں گے تو پھر آپ کو جوائن کرنا پڑے گا. جی کر دیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت اختصار کے ساتھ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پھر آج 5 فروری کو اس پروگرام کا انعقاد کیا. اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کا ایپی جو ٹی وی ہے چینل ہے، یہ ان کے جو صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ. میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ ابرار گیلانی صاحب اور آزاد جلال اور راجہ صاحب نے یعنی تینوں نے بہت سے پوائنٹ جو ہے نا وہ اٹھائے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ابرار گیلانی صاحب نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. جو بات انہوں نے کی کہ انہوں نے میں تو آلموسٹ آئی واز ان ٹیئرز کہ جب انہوں نے بات کی کہ یہ سارے معاملات دل کرتا ہے کہ ہم کوئی یعنی نوحہ پڑھیں. تو ظاہر ہے یہ جب کشمیریوں کے معاملات کو دیکھیں، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی کچھ ہے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کشمیری کس حال میں ہے.
تو ایک زمانہ تھا جب ہم یہ کہتے تھے، ہم کو یہ تانا دیتے تھے کہ لوگ تو تاریخ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وادی کے لوگ ہیں، اب وادی کے لوگوں نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں کہ اب ان میں یارہ نہیں رہا مزید قربانیاں دینے کا. جن لوگوں کے نوجوان بچوں کو اٹھا کے لے جایا جائے، جن کی بہو بیٹیوں کی عصمت تار ہو، جن خواتین کو سڑکوں پہ مارا جائے، جن بزرگوں کو لاٹھیوں سے مارا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی ان کے بزرگوں کو بچوں کے سامنے مارا جائے، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں یہ بات کروں گا کہ 5 فروری کے حوالے سے ہم پاکستان کے عوام سے جو ہمارے پشتبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے اور مزید کام کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. تو اس کی طرح میں ایک بات آج اور کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ اب یکجہتی کے جو معاملات ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا کہ پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ایک بات میں کروں گا کہ وہ آج چونکہ کوٹلی میں نے جلسے کے کچھ جھلکیاں بھی سنی ہیں، دیکھی ہیں. ایک بڑا پروگرام تھا، اس پہ میں نے کالم لکھا تھا، میں نے جی مسائل بہت ہیں، لیکن میں جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ تاریخ آزادی کشمیر کا ہے، ہمارے وطن کی آزادی کا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ آپ گورنمنٹ میں میرے معاملات سمجھتے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہم حکومت پاکستان کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ وہ جنگ کرے. جنگ کے بغیر یعنی ایک جس طرح راجہ ایوب صاحب نے کہا کہ اب آگے لے جائیں، وقت آ گیا کہ میں نے آگے جا کے بات کرنی ہے. اس کے لیے اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں وہ وہاں جائیں، جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہیں، وہ وہاں جائیں، وہ دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس ملک کے اندر ہیں، سویلائزڈ ملک ہے، ہمارے ملک میں کسی قسم کی کوئی ہمیں کمی نہیں ہے، پھر بھی یہاں ہم لاک ڈاؤن میں ہیں اور اس طرح رہ رہے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں باہر نہیں ہم نے نکلے. تو پھر مقبوضہ کشمیر میں جس طرح آزاد جلال نے بات کی کہ 510 دن ہو گئے ہیں، ان 510 دنوں میں وہاں کیا ہوا ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہندوستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا ضیاع ہے. ہندوستان کی جو ہندوتوا کے یہ نریندر مودی ہیں، یہ تو سیدھی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کا مخالف ہے، یہ مسلمانوں کو تاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کو جس طرح گجرات میں مارا اسی طرح وادی میں مار رہا ہے. ہمیں ان سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں اور بھی کر دوں کہ مجھے اس بات کا بھی آزاد افسوس ہے کہ ہماری آزاد کی بھی جو ہمارا بیس کیمپ ہے اس میں تحریک آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سارے لوگ اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کو آگے لے جائے کون کب یعنی قیادت میں آتا ہے اور وہاں الیکشن لڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی تحریک آزادی کشمیر کو مقدم جانیں اور تحریک آزادی کو آگے لے جانے کی بات کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ میں اس لیے مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان، آپ بھی جوان ہیں، ابھی ابرار گیلانی ہیں، پھر اعزاز جلال اور بہت سارے لوگ ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو متحرک کریں، ان لوگوں کو تحریک آزاد کشمیر میں شامل کریں تاکہ وہ لوگ ہم نے تو جو مسئلہ کرنا تھا اٹھانا تھا اٹھا دیا، لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ جو یہاں پڑھے لکھے لوگ. بہت شکریہ. اور وقت ختم ہو گیا. یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا. ہم دوسرے کے لیے آپ کو نیا لنک بھیج رہے ہیں جس کے اوپر ری جوائن کرنا ہے آپ نے اسی سے. تو یہ پروگرام اختتام کرتے ہیں یہاں پہ، اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ابھی آپ کو دوبارہ لنک بھیجتے ہیں. محمود صاحب میں تو دوسرے پروگرام کے لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں دوسرے میں شریک نہیں ہو سکوں گا. کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اوکے. اور سب کو السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. بالکل ہم رائے سروپ صاحب کے لیے انشاءاللہ عزیز دعا بھی کریں گے کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے. رائے سروپ صاحب کے لیے، چودھری افضل صاحب کے لیے، بہت سارے ہمارے پیارے لوگ جو برطانیہ سے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے چلے گئے، ان سب کے لیے اختتام پر دعا بھی ہوگی. تو میں اسی پہ اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. سیکنڈ فیز کے لیے ابھی آپ کو لنک بھیجتے ہیں دوبارہ. تھینک یو. جناب علی ویلکم بیک. جناب معذرت کے وجہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ شروع ہونے کی وجہ سے یہ اس سچویشن میں ہمیں جانا پڑا. تو میں اب دوبارہ گزارش کرتا ہوں گیلانی صاحب سے کہ آپ کی بات جہاں اختتام ہوئی تھی وہاں سے آگے آپ شروع کریں. آزاد جلال صاحب بھی فالو آ جائیں گے میرے خیال میں، وہ تھوڑا کوئی بیزی لگ رہے. تو گیلانی صاحب دل کھول کے گل کرو. اسی دیکھو کشمیری جدو تک اپنی گل نہ آزار نہیں کرن گے نا تے تسی یقین کرو کہ ایک کم سے چلدا نہیں ہے. لہذا کھول کے گل کرو. بلکہ آج پرپوزل دیو، تسی تجویز دیو. دیکھو تسی برائٹ ذہن نے لوگ ہو، تمام چیزاں کی ملحوظ خاطر رکھ کے اساں نو ایک غور غوز کرنا چاہیے کہ
आया इस तहरीक नू क्या तरीकाकार से अपनाइए जिसने नाल असां इस तहरीक की मजीद तकवीत पहुंचा सकने या बेहतर बना सकने। तो इस वास्ते तुसी जनाब आज प्रोग्राम ना आगाज अभी सब हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू स्टार्ट होगी सारा। गलानी साहब इज योर नाउ। थैंक यू सर वंस अगेन। रियाज साहब, बात यह है कि ये इतना मामला जो कश्मीर का तनाज़ा है, इसका पस मंज़र से जब हम जुड़ जाते हैं तो पता चलता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। जदोजहद जो आलमी जो लवाजमात हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते। लोगों जो ताकतवर कुव्वतें हैं दुनिया में, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो उनको ज्यादा देखती हैं। जहां उन्हें सूट करता है वहां वो जमहूरियत की भी बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात भी करते हैं, सिविल लिबर्टीज की बात भी करते हैं। लेकिन जहां उन्हें सूट नहीं करता, मफादात को कुछ नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, वहां वो अपना दूसरा मयार अख्तियार कर लेते हैं। तो अब जहां हम पहुंचे हैं या हमारी तहरीक पहुंची है, वो उसमें वो जो खून गिरा है कश्मीर में मासूमों का, उससे उस आओ बका से अगर कोई नतीजा निकले तो वो अल्लाह जल्ले शानहू का अख्तियार है, वही कादिर है हर शय पर। लेकिन जो हालात मौजूदा हैं उसमें यह है कि उनको बकरियों की तरह बांध दिया गया है। और जिन्होंने उनकी मदद करनी थी, उनके अपने इस कदर मसाइल में वो उलझे हुए हैं कि कोई वाजे मौक़िफ़ ले नहीं सकते। जो जंग करके हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना था, जो है वो ऑप्शन इतने महदूद हो गए कि पहले हमने बाढ़ लगाने दी उनको, एक तरह से जो है वो हम देखते रहे, वो लगाते रहे। हमें पता था कि हम गाँव के लोग हैं, हमें पता होता है कि अगर कोई आदमी अपनी जमीन के इर्द गिर्द बाढ़ लगाना शुरू करता है या कोई इलाका जो है वो उस पर कब्जा करना शुरू करता है, वो पत्थर लगाता है या कोई करता है, तो जो मुतासरा अफ्रीकन होते हैं वो वावेला करते हैं, वो किसी को बुलाते हैं, वो खुद वावेला करते हैं, कोई वो उसका जो है रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान बाढ़ लगा रहा था अल्लाह सुई पर, तो हमने अल्लाह के फजल से कुछ नहीं किया, हम बैठे हुए देखते रहे कि अच्छी लगा रहे हैं। तो उसका भी कुछ वजूहात हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही हम डरे हुए थे तो इसलिए बैठे हुए थे। कुछ उसमें हमने किया है। जो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जंग कर सकते हैं तो उससे मसला हल हो सकता है। तो वो तो हम जब जंग करके जीते हुए थे तो श्रीनगर से हमें वापस बुला लिया गया। उसके बाद भी जो है वो कुछ मामलात हुए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मालूम नहीं था, जब हमारे जत्थे पहुंच गए थे वहाँ, वो भी एक तारीख का ऐसा है कि बानिया पाकिस्तान को पता ही नहीं है और हमारे जत्थे जो है वो श्रीनगर जम्मू तक चले जाते हैं। और महाराजा से कायदे आज़म की डील जो हो जाती है वो वहीं पड़ी रहती है और महाराजा जो है वो अनसेफ हो जाता है, तो वो हिंदुस्तान को मदद के लिए बुला लेता है। फिर वहां भी हमने कुछ किया जो कश्मीरियों के साथ वो नहीं होना चाहिए था। अब जो सूरत हाल है वो यही है कि सफारती जदोजहद जारी रहनी चाहिए और उनकी आओ बका जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं और अल्लाह से उम्मीद रखें कि किसी कहीं ऐसे हालात दुनिया में पैदा हो जाएं कि उन मजलूमों की भी, जैसे बहुत से यूरोपियन मुल्क में या रशिया के में जो हुआ था और उससे आज़ादी बहुत से जो है वो महकूम कौमें आज़ाद हो गई, तो ऐसे ही हालात पैदा हो जाएं और अल्लाह पाक कश्मीरियों को आज़ादी अता करे और आज़ाद वतन लेकर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। मौजूदा हालात में हमारा किरदार या जो है वो यही है कि हम उनकी आवाज़ बने रहें और वावेला करते रहें जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, उनके दुख दर्द लोगों को बताते रहें, दिखाते रहें, सुनाते रहें। ये इससे ज्यादा और क्या तजवीज़ दी जा सकती है कि जंग का तो मैं कश्मीरी बैसियत जो हम आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, बट रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और हमेशा ही खूबसूरत बात करते हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कहा कि बेस कैंप में जो हम लोग हैं, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं बुनियादी तौर पर।
ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے روتے ضرور ہیں، لیکن ان کو رونے دھونے کے بعد ہم دیہڑی کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری دیہڑ بھی تو لگانی ہے، وہ پراڈو بھی رکھنی ہے، کوٹھی بھی کوئی ادھر ادھر کرنی ہے، وہ کچھ اور سہولتیں بھی کر رہی ہیں، تو ہم کیا تجویز دیں گے؟ ہم نے کیا کیا ہے آزاد کشمیر کی اس بیس کیمپ میں 1947 سے لے کے بڑے لوگ بھی تھے جنہوں نے آزادی میں بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا اس خطے کی آزادی میں. جائے کہ پھر اگر میں تاریخ میں جاؤں گا تو وہاں بھی بہت سے جول نظر آتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، انہوں نے بھی جو کیا، انہوں نے کیا کیا، کراچی میں معاہدے کا کیا کر دیا، گلگت بلتستان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہمارے رہنماؤں نے. تو آنیسٹلی وہ جو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ کشمیریوں کو دیکھ کر بس یہ جی یہ جاتا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کے کہ ہم جو ہے وہ آؤ بقائے زینب بن جائیں یا وہ نوائے سجاد پڑھنا شروع کر دیں، وہی ہو سکتا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں جو لوگ ہم باہر ہیں جیسے محمود ریاض صاحب یا جتنے بھی احباب جو کر سکتے ہیں، انہیں یہی چاہیے کہ وہ جہاں جہاں بھی ان کی آواز ہاؤس آف کامنز میں ہے یا وہ برسلز میں ہے یا اقوام متحدہ میں ہے یا سلامتی کونسل میں، جہاں بھی کہیں آواز پہنچ سکتی ہے تو ان مظلوموں کی آواز پہنچاتے رہیں تاکہ انہیں یہ امید لگی رہے کہ زندہ رہنا چاہیے اور کہیں وہ ہمت نہ ہار جائیں اور وہ اپنی زندگی سے جینا ہی نہ چھوڑ دیں. تو انہیں یہ امید دلائے رکھیں اور اللہ کی مدد پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. ہوتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیر ہوں سید ہوں تو میں دعاؤں کے ہی بس کر رہا ہوں کہ بس ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے اور اللہ کرے، وہ اللہ کی طرف سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ملک جو ہے وہ تقسیم ہو گئے کہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ہو جائیں گے، لیکن کن فیکون کا جو مالک ہے وہ اس کی رضا ہی سے معاملات وہ الٹ جاتی ہیں، جو ہے نا وہ بڑی بڑی بادشاہ تھے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم ہندوستان کی بربریت کا جو ہے وہ مذمت کرتے رہیں گے، دنیا کو بتاتے رہیں گے اور اللہ پاک کرم کرے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ گران صاحب. میں ان کے بعد دوبارہ آزاد جراح صاحب کی طرف آتا ہوں. آزاد جراح صاحب آج کوئی پرپوزل دیں، کوئی تجویز پیش کریں کہ کیا مطلب فیوچر میں ہم اس تحریک آزادی کشمیر کو کس انداز میں بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے یا ان کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کیا جائے. تو اس پر کوئی مؤثر قسم کی آپ اپنا پرپوزل جو ہے وہ دیں نظر آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ریاض محمود صاحب، یہاں جو برطانیہ میں کشمیری بستے ہیں یا اوورسیز کے جو کشمیری ہیں یا جو ڈایاسپورا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دے آر دی بیسٹ ایمبیسڈرز فار دی کشمیری پیپل. انہوں نے ہمیشہ سے، اور یہ اگر مسئلہ کہیں زندہ ہے یا کسی ہائی لائٹ ہو رہا ہے یا کسی فلیش بیک پہ ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے، اوورسیز جو کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، یہ ان کی ہی مرہون منت ہے کہ آئے روز پچھلے مطلب مجھے جس طرح لگ رہا ہے کہ 25-30 سال سے جو ہے نا وہ ہم اکٹھے جو ہیں وہ دن رات اس پہ محنت کر رہے ہیں. ہر ایجیٹیشن کے دن جو ہے وہ لندن انڈین امبیسی کے باہر، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر، باقی اپنی اپنی کاؤنسلز کے باہر، اپنے اپنے شہروں میں انڈین امبیسیز جہاں کہیں بھی ہیں، برمنگھم، بریڈفورڈ، سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر جو ہے یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آج کا جو دن ہے یہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ پاکستان کا جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ، لیکن یہ صرف سولیڈیرٹی کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے جی اس دن کو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور تقریر کریں گے اور نعرے لگائیں گے، اور مطلب ہے کشمیریوں کو جو ہے نا وہ یہ ایک دلائیں گے، احساس دلائیں گے کہ ہم جی آپ کا جو ہے نا وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس سے آگے جس طرح اس وقت دنیا کے اندر یورپی یونین میں جس طرح ایک رپورٹ نکلی ہے یا لندن پارلیمنٹ میں بحث جو ہو رہی ہے، کل کم از کم جو ہے نا وہ 30 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ جو تھے انہوں نے ایک اسی طرح زوم کانفرنس کے ذریعے اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. تو یہ کام سارے تقریباً جو ہے نا وہ جاری ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جس طرح آج میں پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل کیمپین جو ہے نا اس کو لانچ کیا گیا ہے کہ برطانیہ بھر میں
ایک جو کشمیر کے اندر جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو دنیا کے سامنے کہ وہاں کس طرح کلنگ ہو رہی ہے، وہاں جو 10 لاکھ فوج ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کس طرح ظلم ڈھا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ یہاں کی انڈیجنس جو پاپولیشن ہے ان کے سامنے پیش کرنا، ان تک یہ میسج پہنچانا، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ لانا کہ وہاں جو ہے وہ آرمی جو ہے انڈین آرمی جو ہے وہ کس طرح بروٹلائز کر رہی ہے لوگوں کو۔ اور اس طرح پچھلی دفعہ ہم نے ایک کیمپین چلائی تھی، اس میں ہم نے ایک ٹرینڈنگ بنایا تھا کہ جس طرح آج 5 فروری ہے، اسی طرح آج ہم سارے لوگ جو ہے وہ اگر مل کر اس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ہم جتنے بھی کشمیری سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج کہ اس احساس ہے ان کو 5 فروری کے حوالے سے، وہ اپنے ایک ٹرینڈنگ کریں کہ اس کے بعد شام کو جو ہے نا وہ 10 بجے ساری دنیا کے کشمیری ٹویٹر پر جا کر اپنا ایک پیغام جو ہے نا وہ بھیجیں کشمیریوں کے نام، اور ہندوستان کے ظلم کے لیے کچھ الفاظ جو ہیں وہ چوز کر کے اس کو ٹرینڈ بنائیں، تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹویٹر ہے یہ ایک یا یہ سوشل میڈیا یا باقی جتنے فورم ہیں، لیکن آج میری جو سجیشن ہے یہ ہے کہ ہم اس ٹرینڈنگ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک ٹویٹر جو پیغام ہے اس کو کریں، پوری دنیا میں بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ پھر جو ایک پیٹیشن آج کے دن سائن ہو رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے سگنیچر ہونے چاہیے تاکہ وہ ڈیبیٹ کے لیے جو ہے نا وہ منظور ہو، تاکہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو سکے۔ اسی طرح ہمیں جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ہمارے تقریباً 20 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایشیائی کمیونٹی کے، مسلمان یا باقی ایشین کمیونٹی کے، ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنا میں نے کل جس طرح سنا تھا کہ وہ اپنا پاسورڈ کچھ جو ہے وہ ایم پی بھول گئے ہیں اپنے ٹویٹر کا پاسورڈ، تو ان کو اپنے جو ہے نا وہ پاسورڈ یاد رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح کل تنمن جیت سنگھ ہمارے سلاؤ کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بڑا اچھا اپنا جو ہے نا وہ موقف پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر جو ان ہیومن سچویشن ہے، جو کرفیو ہے، جو لاک ڈاؤن ہے، اس کو لفٹ ہونا چاہیے، اور یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس پر اس نے ہندوستان کی اس ایکشن کو کنڈیم کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 370 اور 835 کی جو ریووکیشن ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے باقی جو مائنارٹیز کے ساتھ ہندوستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، جس میں دلت کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے۔ ہمیں سکھ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم ہندوستان کو جو ہے نا وہ بریک ڈاؤن کر سکیں، اور ہندوستان بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ صرف ہمارے اندر اگر اتحاد اور اتفاق ہو جائے، جس طرح میں پاکستان کی کیا بات کروں کہ پاکستان میں ایک شخص جو ہے وہ کشمیریوں کا وہ دائی بن رہا ہے، کشمیریوں کا وہ کیس لے کر پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، اور باقی اس کے مخالف جو 11-12 پارٹیز ہیں وہ مل کر اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اگر آپ نے شاید کل دیکھا ہوگا کہ ایک سینٹ کی سیٹوں کے لیے انہوں نے جو اس میں تبدیلی لائی ہے، اس میں سارے وہ پوائنٹس ہیں جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی پاکستانی کو جو ہے وہ اس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ وہ سارا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سارے تاکہ ہم کرتے رہیں، لیکن اس طرح کے کام کرنے والوں کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ 15 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ کے کشمیریوں کے کیس پر بالکل سوئے رہے اور بجٹ کشمیریوں کا کھاتے رہے۔ اسی طرح آج میں پاکستان گورنمنٹ سے زیادہ پرزور مطالبہ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنا جو فارن ایک جو اس کا ڈیلیگیشن ہے اس کو کشمیریوں کو انگیج کر کے فارن ڈیلیگیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بھیجے، تاکہ کشمیریوں کے کیس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ روٹیٹ کیا جائے، اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس مسئلے پر جو ہے نا وہ
کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کیا جائے. اور یہ جو PDM کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری پرزور گزارش ہے کہ وہ یہ اپنے ذاتی کرپشن اور اپنے ذاتی یہ جو چور لوٹیرے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر کشمیر کے مسئلے پر جو ہے ان کو ایک ہونا چاہیے اور یہ جھوٹ اور فراڈ اور مکاری جو ہے اس کو چھوڑنی چاہیے. بہت شکریہ آزاد جرار صاحب آپ کی گفتگو میں بھی. ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. اگر یہ چیپٹر آپ پہلے کھولتے تھے گلانی صاحب تو شاید اس پہ خاصا کچھ میرے خیال میں رسپانس میں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے. اور ریاض بٹ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے غلام دستگیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیان کشمیر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے. اور پھر جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میں ایز اے پاکستانی فخر فیل کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میرے بہت سارے ساتھی یہاں پہ, آپ بھی, جرار صاحب بھی, ہم ہمیشہ جب بھی جلوس ہوتے جاتے ہیں. میرا صرف ایک مشورہ صرف یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں سب ایک اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بھی سب جلوس نکالتے ہیں لیکن اتنا مزیدار نہیں نکالتے جتنا میں چاہتا ہوں, کیونکہ باتیں کرنا آسان ہے. میں بھی یہاں پہ باتیں بیٹھ کے کر سکتا ہوں کہ میں جان دے دوں گا, لیکن وہ جو بھائی جان دے رہے ہیں, جو اپنی عزتیں گوا رہے ہیں, وہ ان جیسا ہمیں بہت مشکل ہے بننا. لیکن میرا صرف یہی مشورہ ہے سب کے ساتھ ایک دفعہ پھر دوبارہ, کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں باتیں کرنے والا زیادہ نہیں ہوں, میں ٹیکنیکل بندہ ہوں. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں بس. جس دن ہم ایک ہو جائیں, اور دوسرا ایز اے انسانیت ہم سرداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بھی جو گھٹیا ذات کے ہندو ہیں ان کو بھی مارا جائے, کیونکہ ہندوستان نے ظلم کیا تھا تو ہم بنگلہ دیش پاکستان یہ بنا, آزاد کشمیر بنا, ورنہ ہم سارے کٹھے رہتے. یہاں جیسے اب یہ دیکھیں نا, یہاں یورپ میں ہم سارے کٹھے ہیں, یہاں پہ ہم ابھی اگر فرانس جانا چاہیں ہم ابھی چلے جائیں, بیلجیم جانا چاہیں, جرمنی جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. وہاں پہ نہیں ہم کر سکتے, کیوں کہ ہمیں کیا نہیں جاتا. جس دن ہم ایک قوم, ایک مسلمان ہو کے کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میرے بہت سارے ساتھی تو ہم دنیا میں چلے گئے ہیں جو بڑے, جیسے حساب صاحب تھے, بہت سارے ساتھی تھے جو چلے گئے. میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا, اور آپ بھی آخر میں مل کے دعا کی کریں گے ہم سارے. اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ غلام دستگیر خان صاحب جی. ٹیکنیکلی ہماری ہمیشہ معاملت کرتے ہیں اور اس میں وقت بھی دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ مجھے انہوں نے خود تلاش کیا اور ڈھونڈا اور کہا کہ یہ لندن میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے اندر مجھے پرپوزل انہوں نے دیے, پھر اس کی کوریج کا انہوں نے اہتمام کیا, اور اپنا کام کاج چھوڑ کے. یہ ٹیکنیکلی ایسے بندے ہیں جو پر ڈے یہ 200-400 پاؤنڈ جو ہے وہ کمانے والے آدمی ہیں, لیکن یہ جب بھی کشمیر کا یا کوئی ایسا ایشو یا کوئی ایسا مظاہرہ یا پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے اپنے والنٹیئرلی طور پر, اور مجھے یہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے ایڈوانس بتا دیا کریں تاکہ میں اس دن کا اہتمام کروں کہ میں کام سے جو ہے وہ چھٹی لے لوں اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلا کروں. تو یہ بڑی کمٹمنٹ ہے ان کی, اور یہ اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں. اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کی جو کاوشیں ہیں کشمیریوں کے حوالے سے اس کو ہم بڑے دل کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے ان کی اس بات کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں. تو میں وقت ضائع کیے بغیر جناب ریاض بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور اس کے بعد ہم دعا بھی کریں گے. اور وقت سٹل ہمارے پاس, چونکہ اگر 10 منٹ بھی بعد ہو, یہ پروگرام 40 منٹ کا ہوتا ہے, تو ہم تقریباً ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ شیڈولز کے مطابق لمیٹڈ ہے. تو اب ریاض بٹ صاحب کی بات کے بعد ہم نے دعا بھی کرنی ہے, تو میں اس پہ ریاض بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خیال کا اظہار. جی شکریہ. دیکھیں اس بات سے تو ہم لا علم ہیں, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے اس برطانیہ کے اندر. میں نے آزاد کشمیر کی بات کی, مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو تو میں مزید بات نہیں کروں گا, وہ ان کی قربانیاں تو اللہ سوال ہیں. آزاد کشمیر میں حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے, اور برطانیہ میں بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ تحریک آزادی کشمیر کو ہم نے چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے. تو بہت سی لیڈرشپ ہے. مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کے ساتھ کتنا عرصہ کام کیا مسلم کانفرنس میں, تو ہم نے تو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھے. لیکن اب جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تحریک آزادی کشمیر کو جو ہے نا وہ تاریخیوں میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں. تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ سکھوں کی, تو سکھوں کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ سکھوں نے
اپنے تھوڑے سے وقت میں اس تحریک کو, جو ان کی کیسان تحریک ہے, اس کو عروج پہ لے گئے. اور اس کے عروج پہ لے جانے کے لیے سکھوں نے بس ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ انہوں نے دہلی جانا تھا اور لال قلعے پہ جھنڈا گاڑنا تھا. اس میں ہندوستان کی جو فاشسٹ حکومت ہے اس نے طرح طرح کے ان کو لالچ دیے, اور پھر ہریانہ جو اصل میں پنجاب کا حصہ تھا اس کو چند سال پہلے انہوں نے ہریانہ کا علیحدہ صوبہ بنایا, کیونکہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی, تو سکھ بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. لیکن ہریانہ بھی اسی طرح ہے جس طرح پنجاب ہے, یعنی اس میں جو کسان ہیں ان کی جو زندگیاں بالکل پنجاب کی طرح ہے. تو انہوں نے پہلے ہریانہ کے جو کسان تھے ان کو یعنی خریدا, پھر باقی راجستھان کے دوسرے علاقوں کے جو لوگ تھے ان کو ہندوستان کی حکومت نے یعنی پیچھے کر دیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی یہ جو سکھ ہیں یہ اس میں بہت سے باہر کے لوگ بھی ہیں, اور یعنی انہوں نے پاکستان کا نام بھی لکھتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ چونکہ آپ کی جو تحریک ہے اس کے اندر خالستان کے جھنڈے بہت ہیں, تو خالستان کے جھنڈا جو ہے وہ تو مذہبی جھنڈا ہے اس میں. پھر ان لوگوں نے سنت جرنیل سنگھ پنڈراوالا, جس کو 1984 میں اندرا گاندھی نے بلو آپریشن میں مارا تھا, اور ان کے 300 ساتھیوں کو, تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ تحریک جو ہے یہ کسانوں کی تحریک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان نے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دہلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لگانا ہے, تو جا کے لگا دیا. پہلا فیز میں تو کامیاب ہو گئے. اب میں ایک اور سوال کروں گا کہ وہ کتنی تعداد میں ہے کینیڈا کے اندر. کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ وزیر اعظم, اس نے بھی ہندوستان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اس کے بعد ہمارے بورس جانسن جو ہمارے وزیر اعظم, یہ بھی جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. میں یہ سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اپنے آپ سے اور جو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہم کبھی بھی اس یعنی جگہ پر پہنچے کہ ہم اپنے وزیر اعظم برطانیہ سے کہیں کہ ہمارے یہاں اتنے ووٹ ہیں, ہم تو بکھرے ہوئے لوگ ہیں. میں ایک واقعہ یہاں لوٹن کا ایک آپ کو اس لیے شیئر کروں گا, یہاں بہت سے مختلف لوگ کام کرتے ہیں, بہت سے گروپ, یعنی میں کسی کے کام کی تذیق نہیں کروں گا یا چھوٹا نہیں کہوں گا, اپنے طور پہ ہر بندہ ہی کام کرتا ہے جتنی اس کی ایبلٹی ہوتی ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اس پورے برطانیہ کے اندر کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس کمیٹی میں 3 بندے ہو مختلف جماعتوں کے, انہی کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ وہ ممبران پارلیمنٹ سے کہیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ جب بات کریں گے لوگوں کی طرف سے ان کو یعنی ای میلز وغیرہ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گروپ ہیں. میں ایک بات یہ پچھلے دنوں وریندر شرما کے خلاف ایک پٹیشن تھی, تو اس کو میں نے بھی اپنے طور پر جتنا ممکن تھا اس کو میں نے سپریڈ کیا اپنے گروپس میں. تو پھر یہ مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں, جس طرح آزاد جلال نے بات کی کہ یہ جو پٹیشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پٹیشن بھی ایک ہی کمیٹی ہو جو بنائے, تو اس کمیٹی کو سب گروپوں میں بھیج دیا جائے. پھر کشمیریوں سے یہ التماس کی جائے کہ آپ سب لوگ, یعنی اب آج کل تو 4-4 5 لوگ گھروں میں موجود ہیں, اور اگر یہاں ہماری 35,000 کی آبادی ہے لوٹن میں, تو 25-30 تو آپ سلسلوں میں ہوں گے. اب ہم سب لوگوں کو بھی یوٹیلائز کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پٹیشن پہ سگنیچر بھی کرا سکتے ہیں, اپنے ایم پی کو بھی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہاں ہمارے تو 2 ایم پی ہیں, آپ کا ایم پی تو میں سمجھتا ہوں کہ تن منجیت سنگھ جو ہے نا وہ بڑے متحرک یعنی سیاسی رہنما ہے, اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کئی ایم پیوں سے زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. ہمارے بھی جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ کام کرتی ہیں, دونوں خواتین ہیں, لیکن جس نچ پہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے. جب آزاد جلال اپنی بات کریں گے, میں اپنی بات کروں گا, آپ اپنی بات کریں گے, تو پھر ہماری بات کون سنے گا؟ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر, چونکہ ابھی پہلے تو میں پتہ نہیں چلتا تھا نا, پہلے تو اخبارات سے پتہ, اب تو چونکہ سوشل میڈیا پہ بات آ جاتی ہے, تو جو بھی اگر کوئی پٹیشن آزاد جلال صاحب دینی ہو تو ایک ہی پٹیشن ہو, اس کو اپنے سپریڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں کے جو ممبران پارلیمنٹ ان سے یہی مطالبہ کیا جائے کہ آپ دیکھیں, اگر میں یہ بات کرتا ہوں, یہ لوگ ہمارے معاملات جو ہے نا, عمران خان کو کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہماری جسنڈا آرڈن ہے اس ایسے نہیں ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جسنڈا آرڈن جو ہے نا وہ جمہوری ملک کی وزیر اعظم ہے, تو ہمارے ملک میں جہاں جمہوریت کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, ہم کیا کریں گے؟ تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گا. کل چونکہ ہمارے ایک آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ جی ادھر بھی جلسہ کوٹری میں مظفر آباد میں بھی ہو رہا ہے, کوئی فکر یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جلسے اسی طرح ہوں تو پھر آواز تو ہمارے کشمیری کو ان کو بننا چاہیے نا. تو پھر اگر وہ اپنے معاملات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معاملات بھی اتنی اس ملک کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی اندر ملک کے اندر یعنی جمہوریت قوتیں جو ہوتی ہیں نا وہ مل کے کام کرتی ہیں, ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی جو یعنی جمہوریت تو ہے نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی بھی ضرورت اس بات یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی ود ان لمٹ رہ کر بات کریں, تاکہ پاکستان کے مسائل کو بھی آگے لے جایا جائے, اور اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہماری آزادی کا ضامن ہوگا. تو بس میں یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ برطانیہ میں
صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر سکھ یعنی ان کا یہ گول تھا کہ ہم نے جانا ہے اپنے دہلی میں تو جھنڈا گاڑنا ہے تو گاڑ دیا. اب کتنے سکھ مرے اور کتنے سکھوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، لیکن قربانی تو دینی تھی. انہوں نے کہا جی ہم جتنی مرضی قربانی ہم سے لے لیں، ہم نے جھنڈے گاڑنے. تو میں نہیں یہ کہتا کہ ہم نے کہیں جھنڈا جا کے گاڑنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں. ایک آخری بات میں ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست کو جب یہ ہوا، اس کے بعد جو ہمارا پہلا پروٹیسٹ تھا اس میں 30-35 ہزار کے قریب لوگ تھے. کہ میں متعدد اندازے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو جب میں چونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا جی کہ ایک میل کے اندر ہمارے لوگ گپے لگا رہے ہیں. کوئی نماز معذرت کے ساتھ، یہ نہیں نماز نہ پڑھی جائے، لیکن سارے معاملات یہ جہاد ہے. تو پھر اگر ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے بات کریں گے، وہ 30,000 جو ہے نا اس کو وہ مجمع جو ہے نا وہ سر دکھاتا ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہی ہماری لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہے کہ لوگ کہاں بکھرے پڑے ہیں. لوگوں کو ایک جگہ پہ مجتمع کر کے یہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے. اور پھر آخر میں یہ آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے سب کو کہ اس ملک کے اندر جو پاکستانی یعنی ہیں ان کو بھی ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، اور مساجد کو جو علماء کرام ان کو بھی ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. میں نے زندگی میں سب سے بڑا جو پروگرام دیکھا تھا احتجاج، وہ اس میں علماء کرام کی اور جو پیران اعظام میں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سب لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، جیسے میں پہلے کہا کہ نوجوانوں کو، بزرگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک جو آگے نہیں بڑھے گی. تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوب. تو پھر اگر پروگرام میں اگر وقت ہوا تو ول بی دیئر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی مؤثر اور مؤثر گفتگو کی اور سب نے اپنے اپنے طور پہ بڑی مؤثر باتیں کی ہیں اور آج کے پروگرام سے حوالے سے. اور میں اس کے اختتام پہ یہ کہوں گا کہ جو چونکہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں اور اعلان پاکستان کشمیر والوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کہ حکومتوں کے اندر کوتاہیاں اور غلطیاں اور معاملات جو وہ موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. بلکہ ہم کہیں نہ کہیں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نوعیت اس حد تک کیوں پہنچی، یہ 35A اور 370 کیوں ختم ہوا اور اس حد تک سچویشن کیوں گئی. یا ہمیں اپنے جو گزشتہ 20-25 سال ہیں اس کے اندر جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی اور ان غلطیوں کو دوبارہ دہرایا نہ جائے، اس پہ ریویو کیا جائے. گزشتہ روز بھی اور آج بھی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اندر جو ہے وہ بڑی بھرپور میٹنگ تھی جس میں پریزیڈنٹ AJK اور پاکستان ہائی کمشنر اور یہاں برطانیہ کے بہت بڑی تعداد میں جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ اس میں تھے. انہوں نے بھرپور شرکت کی. تو وہ تمام لوگوں کا جو ہزار تھا، آج میں نے بڑا ایک ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ دیکھا کہ ممبران پارلیمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بڑی کھل کے وہ بات کر رہے تھے. اور وہ پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کو شملہ میں تو 2-3 ممبران پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ شملہ معاہدہ کو ختم کر دے، اس لیے کہ ہندوستان جو ہے اس نے خود اس بات کو جو ہے وہ پہل کی ہے. تو اب یہ بائیلیٹرل ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ایشو انٹرنیشنل ہونا چاہیے اور اس انٹرنیشنل ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور اس سے کام آگے بڑھنا چاہیے. ایک بات تو وہاں پہ اس اعتبار سے ہوئی. باقی جو تن جیت دیسی کے حوالے سے جراج صاحب نے بھی بات کی، ریاض بٹ صاحب نے بھی بات کی. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ میں مجھے کچھ چند دن پہلے ان سے میری جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ذریعے بات بھی، اور میں نے ان سے یہ شکوہ بھی کیا کہ میں اس بات کا آپ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سکھوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور ہر مسئلے کو آپ اٹھاتے ہیں، بڑے متحرک ممبر آف پارلیمنٹ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کوشچن پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کے اوپر بھی اٹھائیں. تو اس پہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس پہ ضرور بات کروں گا اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جو APPG کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں. اور ہم اس پروگرام کے اعتبار سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر وہ بھرپور بات کی. اور ہم اپنے تمام سکھ بھائیوں کے تنمنجیت سنگھ سر، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. تو یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں یعنی پورے پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ بھی ہم بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی جتنے بھی ہندوستان کے اندر جاری تحریکیں ہیں ان کی جو مورل سپورٹ ہے اور ایز اے ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور تمام لوگ جو سپریس طبقہ ہے جس جگہ پہ بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، جس کے ساتھ بھی جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں،
ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. آج کشمیریوں کے ساتھ اعلان پاکستان نے ایز اے نیشن اور ایز اے ملک یکجہتی کا اظہار کیا اور اس پہ بھرپور بات ہوئی. اور میں اس پہ یہ بھی کہوں گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان ڈسٹرکٹ کوٹلی کا دورہ کیا, بڑا ایک تاریخی نوعیت کا وہاں پہ فنکشن بھی ہوا, لوگوں کی بھی بھرپور پارٹیسپیشن ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بھی کی. ہم چاہتے تھے کہ اس کو اس پروگرام میں ہم شامل کرتے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے بعد ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ اگر چاہیں بھی, یعنی یہ عمران خان کے الفاظ ہیں آج کے, کہ اگر یہ جو اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے سودا کر دیا, عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا, عمران خان نے ایسے کر دیا, انہیں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر وہ ہندوستان سے آزادی لے بھی لیں تو اس کے بعد بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ جو وہ کرنا چاہیں, ان کو یہ آزادی حاصل ہوگی. تو یہ بہت سے شکوک و شبہات جن لوگوں کے ذہنوں میں تھے یا جن چیزوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا وہ. اور پھر ہم اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ مظفر آباد میں تمام اپوزیشن پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے اور دیگر جو ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے مظفر آباد میں جا کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور ہمارا یہ ہمیشہ یہ رہا ہے ترائے امتیاز کہ جو کشمیر کے اندر جس بھی نوعیت کی حکومت ہو, سیاسی پارٹیوں ہو, معاملات ہوں, وہ کبھی بھی اس حد تک نہیں ہوتا. ہم پہلے پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کی قدر کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام کی سچویشن ہے, جو ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے یا مختلف معاملات ہوتے ہیں, اس کو جس قدر بھی روکا جائے وہ کم ہے. اور پھر جب بھی پاکستان میں استحکام ہوگا تو وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے قوت بنے گا اور اسی صورت میں جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے حل ہو سکتا ہے. برطانیہ میں بھی بہت اچھی آپ نے پرپوزل کی, میں کنسرنز جو لوگ ہیں ان سے یہ اس حوالے سے بات بھی کریں گے, آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ان تک پہنچے گی. اور ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ آنے والے مستقبل قریب کے اندر جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے اور اس میں اس چیزوں کو تبدیل کیا جائے تھوڑا سا. یعنی ہم بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں, اس سے ہٹ کر کیا ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے, اور نو ڈاؤٹ کہ یہ جو سکھوں کی اگزامپل دی ہے ریاض بھٹ صاحب نے کہ وہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے اور انہوں نے بڑی قوت اور جان فشانی سے یہ سارا کام کیا. لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ برطانیہ کے اندر رہنے والی کمیونٹی نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانہ تھا کہ 111 ممبر آف پارلیمنٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم آئے یا پاکستان کا وزیر خارجہ آئے یا کوئی آئے تو وہ اس پروگرام میں شامل ہوتے تھے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور صرف یکجہتی نہیں کرتے تھے بلکہ بڑی بلند آواز اٹھاتے تھے. اور بے شمار پارلیمنٹرین برطانیہ کے ہیں کہ جن کو پاکستان کے بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے اسی وجہ سے کہ وہ بڑے متحرک قسم کے ممبران پارلیمنٹ تھے. یہ کام جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے علاوہ بھی دیگر پارلیمنٹ جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ بھی جاری رہنا چاہیے اور کام آگے بڑھنا چاہیے. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا چاہیے اور ہمیں کنسرنز, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایک 20-25 لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ ایک بھرپور ایسا کام کرنا چاہیے جس سے یہ کام جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے. تو میں آپ کو آخر میں ابراہیم گیلانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں. ایک ہمارے محترم بھائی رایا سروپ صاحب, رایا ایوب صاحب کے بھائی, وہ بیمار ہیں, اسپتال میں زیر علاج ہیں, ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کریں, ان کی صحتیابی کے لیے, دیگر جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے. اور راجہ اسحاق خان اور چودھری افضل صاحب سلاؤ سے تعلق تھا, وہ وفات پا گئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام اہلیان کشمیر اور شہداء کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سلاؤ میں آج ایک اور ڈاکٹر صاحب ڈیتھ ہوئی ہے, اپنا مرزا مشتاق صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے, ان کے لیے بھی ذرا خصوصی دعا کریں. وہ ان کو بھی مرزا مشتاق صاحب کو بھی اس میں شامل کریں. تو میں ابراہیم گیلانی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ مغفرت کریں. لوٹن میں 3 بڑی شخصیات کا انتقال ہو گیا کہ بیرسٹر نعیم خان صاحب اور چودھری عبدالعزیز صاحب, سید فلاح گیلانی صاحب اور ایک ہمارے چودھری کالا خان, ان کا نام رمضان ہے لیکن معروف تھے. تو یہ 4 بڑی شخصیات کا انتقال ہو گیا تھا دنوں, تو ان کے لیے بھی آمین. بہت شکریہ. تمام شرکا سے گزارش ہے کہ ایک بار جو ہے نا فاتحہ شریف تلاوت ضرور فرمائیں سب آمین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد, جو جتنے شرکا یہاں موجود ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اللہ جن مرحومین کا ذکر ہوا ہے پاک پروردگار
उनके नाम में सारे याद नहीं रख सकता। जो जो भी मरहुमीन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और जो नहीं भी मेंशन किए गए और हमारी जदोजहद हमारी जिंदगियों से चले गए हैं, पाक परवरदिगार उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह करीम जो मौजूद हैं, बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, इस वबा की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, उनको शिफाए कामला वाजिला अता फरमा। अल्लाह बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद कश्मीर के महकूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। मेरा अल्लाह उनको आज़ादी अता फरमा। मेरा अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह जालिम को नाबूद फरमा। पाक अल्लाह मजलूम की दाद रसी फरमा। या अल्लाह हमारे जुमला जितने भी मसाइल हैं इस मुल्क में मुसलमानों के, हम सब हाजरीन के शरी, उनको पाक परवरदिगार अपनी इज्जत का वास्ता हम पर रहम फरमा और मुश्किलें आसान फरमा। परवरदिगार आलम जो जो शख्स भी जिस भी माहौल में कश्मीर की आज़ादी और इस तहरीक के लिए काम कर रहा है, परवरदिगार आलम उसकी तौफीकात में इजाफा फरमा और उसे हिम्मत अता फरमा के और बढ़कर